الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقال تعالی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ معزز و محترم حاضرین، نیکیوں کا یہ فصل بہار، ماہ مبارک یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہمارے ایمان میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی عبادت ہے، عبادت ایک ذریعہ بنتا ہے انسان کے ایمان میں اضافے کا۔ ایمان بڑھ جانا چاہیے۔ نماز ادا کرنے سے پہلے جو آپ کا ایمان تھا، پڑھنے کے بعد اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ روزوں سے پہلے جو آپ کے ایمان کی حالت تھی، روزوں کے بعد اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے جو آپ کے دل کی حالت تھی، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اس میں تغیر اور تبدیلی آنی چاہیے، بڑھ جانا چاہیے ایمان۔ اور اسی طرح حج ادا کرنے سے پہلے والی حالت اور حج ادا کرنے کے بعد والی حالت میں نمایاں فرق ہونا چاہیے، ورنہ یہ سب فیوٹائل ایکسرسائز جسے پھر ہم کہیں گے۔ تو آج میں مختصراً، جو اکثر ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ شکایت کرتے ہیں کہ نمازیں وہ رنگ نہیں لا رہی ہیں، نمازوں سے وہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، نمازیں پڑھنے کے بغیر بھی جیسے انسان ہے ویسے ہی نماز پڑھنے کے باوجود، نماز ادا کرنے کے باوجود وہی حالت ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو میں مختصراً کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ دھیان دیں گے تو جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی ان کا آپ دھیان رکھیں گے نماز کے اندر، تو انشاءاللہ ہماری نمازوں میں ایک تبدیلی آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کے بارے میں یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ کس قدر اہم ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، سورہ مومنون کی یہ آیات ہیں، 2 آیات، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہوئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ پہلی اور دوسری آیت ہے۔ پھر کچھ مومنین کی صفات اس میں گنائی گئی ہیں، تو 9ویں آیت میں پھر ان صفات کا خاتمہ پھر نماز سے ہی ہو رہا ہے، جس میں اللہ کا ارشاد ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی نگہداشت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی۔ 100 سے زائد بار قرآن پاک میں نماز کا تذکرہ آیا ہے۔
اور صراحتاً جو نماز کا حکم آیا وہ 80 آیات میں آیا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہو صرف ایک ہی جگہ ہو وہ کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے تو وہ کیا کم ہے، لیکن اگر اس میں اتنی بار 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 کہا گیا ہو کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہو، 80 بار 80 مرتبہ اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، وہاں سے آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے دین میں۔ جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے، اس دین میں نماز کی کیا اہمیت ہے، اس چیز سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں نماز کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے، کتنی کیسی کیسی وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اور اس کے علاوہ بھی اور حدیث پاک میں چونکہ وقت نہیں ہے، مختصراً ہم چند چیزوں پر ہی اس وقت اکتفا کریں گے۔ محجن اسلمی، حضرت محجن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مشہور واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، سنن نسائی میں اس کا تذکرہ ہے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آپ تھے، سارے لوگ چلے گئے، جماعت ادا ہوئی، اور جماعت ادا کرنے کے بعد پھر جب واپس آ گئے تو حضرت محجن اسلمی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے نماز سے روکا، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ یہاں آپ ذہن میں رکھیے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ کو کس چیز نے نماز ادا کرنے سے روکا، کیا آپ مسلمان نہیں ہیں؟ اس سے واضح ہوا جو نماز ادا نہیں کرتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جواب میں محجن اسلمی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر سے نماز پڑھ کے آیا تھا۔ تو اس وقت پھر آپ نے فرمایا دیکھو، اگر آپ گھر سے نماز پڑھ کے آئے ہو، مسجد میں ہو، جماعت کھڑی ہوگی تو پھر آپ کو جماعت کے ساتھ پھر کھڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک مسئلہ ہے، اس میں کیا ہے بہرحال، لیکن یہاں جو میں آپ سے نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ گویا جو مسلمان نہیں ہے وہی نماز ترک کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ حضرت حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے الہ العالمین، مجھے ایک بہترین ہم نشین عطا فرما مدینہ میں، یعنی ایسا ساتھی مجھے عطا فرما جو بڑا ہی نیک ہو، بڑا ہی اچھا ہو، بہترین ہم نشین ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نشینی عطا کی۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا، ابو ہریرہ مجھے کوئی حدیث سناؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے جس چیز کی باز پرس ہوگی وہ نماز کی ہوگی۔ جو وہاں کامیاب ہوا، جو وہاں سمجھو پاس ہو گیا تو آگے وہ اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جس کی نماز ہی خراب ثابت ہوئی تو اس کے لیے آگے خرابی ہی خرابی ہے، اس کے لیے آگے ناکامی ہی ناکامی ہے۔ بس زیادہ طویل نہیں جاؤں گا میں، اسی چیز سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں نماز کی کیا اہمیت ہے، نماز کس قدر اہم ہے، اور نماز ترک کرنے کے بعد بھی کیا ہم مسلمان رہتے ہیں، اس چیز پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ جو رمضان کے علاوہ نماز ادا نہیں کرتے ان سے میں خصوصاً یہ کہوں گا کہ اپنے دل میں اس چیز کو بٹھا دیجئے، بار بار غور کیجئے۔ جب یہ اس قدر اہم ہے، ادا کرنی ہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، تو کیوں نہ اس انداز سے ہم ادا کریں کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں،
ہمیں راحت ملے. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلال سے کہتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز سے ہمیں راحت پہنچاؤ. گویا اذان دو، ہم نماز ادا کریں گے، ہمیں راحت ملے گی. انہیں راحت ملتی تھی، لطف ملتا تھا، سکون ملتا تھا، خوشی ملتی تھی، لذت ملتی تھی انہیں نماز سے. وہ کہا کرتے تھے نحن فی الصلاۃ کأننا فی البستان، ہم نماز میں ہوتے ہیں گویا ہم کسی باغ میں ہوں اور وہاں ہم کھا رہے ہوں کیا، ہمارا کھانا وہاں خشوع ہے اور ہمارا پینا یہ آنسو ہے. گویا جب نماز میں ہم خشوع اختیار کرتے ہیں تو ہماری بھوک مٹ جاتی ہے، گویا ہم کچھ کھا رہے ہیں، گویا ہم پھل کھا رہے ہیں. اور جب ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو گویا ہم کوئی لذیذ چیز پی رہے ہیں، کوئی لسی پی رہے ہیں یا شربت پی رہے ہیں، بہترین چیز ہم پی رہے ہیں. گویا ہمارا کھانا اور پینا یہی ہے. گویا نماز جب ادا کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، تو کیوں نہ نماز کو ایسے ادا کیا جائے کہ ہر رکن سے انسان انجوائمنٹ حاصل کرے، لطف حاصل کرے. ایک لذت ہے اس میں، رکوع کی الگ لذت ہے، سجدے کی الگ لذت ہے. دیکھیں ایک سادہ مثال سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں، ذرا ہوشیار رہیں. کون ہے ہم میں جو نہیں چاہتا کہ ہماری نمازیں قبول ہوں؟ کون ہے ہم میں ایسا جو چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ دے ماری جائیں، یہ تمہاری نماز نماز ہی نہیں، ہباء منصورا، دھول کی طرح اڑا دی جائیں کہ تمہاری یہ نمازیں نمازیں ہی نہیں. اس صحابی کے بارے میں وہ یاد کریں جو نماز ادا کر رہا تھا تو حضور نے اس کو بلایا، کہا جاؤ نماز پڑھو. آپ نے نماز پڑھی ہی نہیں، کیونکہ وہ نماز اس طرح سے ادا نہیں کر رہا تھا جیسا کہ ادا کیا جانا چاہیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں رائے گاں نہ ہوں، سب لوگ چاہتے ہیں، لیکن ذرا دھیان دیں کہ ان نمازوں کی حفاظت ہم کیسے کریں گے. جیسے ہم کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، کھانے کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ کوئی نہیں رہ سکتا. کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں چونکہ کھانا ضروری ہے کچھ نہ کچھ پیٹ میں بھر دیں گے تو کام ختم؟ نہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کھانا ضروری ہے، کھانا کھائیں مگر ایسا کھائیں کہ ہمیں لذت بھی ملے. ہم بہتر سے بہتر کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں. اگر ایک وقت میں ایک قسم کا کھانا، دوسرے وقت میں دوسرے قسم کا ہم کھانا کھاتے ہیں تاکہ ہمیں لذت بھی ملے اور ہماری جان بھی بچے. ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، لیکن یہ پینے کے بھی ہم کبھی شربت پیتے ہیں، کبھی لسی پیتے ہیں، کبھی دودھ پیتے ہیں، قسم قسم کے ڈرنکس وہ ہم استعمال کرتے ہیں. ہمیں اپنا سطر چھپانے کے لیے، تن ڈھانپنے کے لیے لباس چاہیے. کون کہتا ہے کہ بھائی تن ہی ڈھانپنا ہے، لے لو ایک چادر تو اوڑھ لو بس؟ نہیں، ہم اچھے اچھے لباس پہنتے ہیں تاکہ اس سے حسن بھی آ جائے، خوبصورتی بھی آ جائے، ہمارے دل کو بھی راحت پہنچے. ہم اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں. گھر کی ضرورت ہے، ہم اچھے سے اچھا گھر بناتے ہیں. سواری کی ضرورت ہے، ہم اچھے سے اچھی گاڑی خریدتے ہیں. گویا ہر معاملے میں جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہاں ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں. جب نماز بھی اہم ہے، پڑھنی ہی ہے، کیوں نہ اس کے ذریعے بھی ہم لذت حاصل کریں، کیوں نہ اس نماز کے ذریعے بھی ہم دل کو راحت عطا کریں، لطف حاصل کریں. ہم بوجھ نہ سمجھیں. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم نماز کو سمجھتے ہیں جیسے ہمارے کاندھوں پہ کوئی بہت بڑی بوری ہے، کوئی بہت بڑا بوجھ ہے، فوراً ہم اتار دینا چاہتے ہیں. بس ہم نے نماز پڑھی، ختم کر دی، جیسے بوجھ اتر گیا. پھر تو یہ بوجھ ہی رہے گا. اگر ہم اسے کچھ اور سمجھیں گے کہ یہ کام ہمارا ہے لیکن اس کام کے ذریعے ہمیں لطف ملتا ہے، ہمیں لذت حاصل ہوتی ہے، تو اس چیز کے لیے کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا جس چیز کی طرف ہم دھیان دیں گے. سارے ہی لوگ، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، بہت زیادہ ہم اس میں تساہل کرتے ہیں، بہت زیادہ تساہل اس میں ہوتا ہے. پہلی چیز اس میں یہ آتی ہے نماز ادا کرنے کے سلسلے میں کہ نماز کو جو فرض کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے نماز کو،
وقت کے ساتھ کیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. لہذا پہلی چیز اور پہلا فرض ہمارا بنتا ہے کہ نماز ہم ادا کریں اور وقت پر ادا کریں. مثلا آج ہم نماز ادا کرتے ہیں 5:30 پر، صبح کے 5:30 پر ہم نماز ادا کرتے ہیں. گویا یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں کہ اٹھو نماز ادا کرو، یہ نماز کا وقت ہے. اور ہم اللہ سے کہیں کہ ابھی سونے دو، تھوڑا آرام کریں گے، ذرا ٹھہر سے اٹھیں گے، ٹھہر کر اٹھیں گے، پڑھیں گے نماز. اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد ہم نماز پڑھیں، کیا یہ نماز ہوگی؟ ذرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے اٹھو نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں نا ٹھہر کر پڑھیں گے ہم. یہ کون سی نماز ہوگی؟ گویا نماز ادا کرنے کے سلسلے میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ پریارٹی ہم کس کو دے رہے ہیں، ترجیح ہم کس کو دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے هو الاول والآخر، وہ اول ہے. جب وہ اول ہے تو ہماری زندگی میں بھی وہ اول ہو. ہمارے جو بھی کام ہیں ان میں اول مقام اللہ تعالیٰ حاصل کرے. جس وقت اللہ کو کوئی حکم ہو اس وقت ہمارا کوئی کام اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنے. جب اللہ کہہ رہے ہیں اب نماز کا وقت ہے، اس وقت ہم سارے کام چھوڑ کر آ جائیں نماز کے لیے. گویا ہم اولیت یا اول مانتے ہیں اپنے اللہ کو، ورنہ ہم نے اس کو ثانوی درجہ دیا ہوا ہے. ہاں جب فرصت ملے تو پڑھیں گے. گویا پہلا درجہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو. تو پہلی چیز یہ آتی ہے اس میں کہ نماز ادا کرنی ہے اور وقت پہ ادا کرنی. اس کی اہمیت، وقت پر ادا کرنے کی اہمیت اس چیز سے آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں قرآن مقدس میں ان آیات کو جس میں صلاۃ خوف کا تذکرہ ہے. جنگ میں بھی جہاں تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، وہاں بھی آپ نماز کو مؤخر نہیں کر سکتے. وہاں صلاۃ الخوف ادا کی جائے گی. کچھ لوگ ادا کریں گے، کچھ لوگ پہرا دیں گے، باری باری ادا کریں گے، لیکن وہاں بھی آپ مؤخر نہیں کر سکتے. وہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی صلاۃ الخوف، میں اس کو اس وقت نہیں پڑھوں گا، وقت تیزی سے جا رہا ہے. جب صلاۃ الجنگ کے دوران بھی، جہاد فی سبیل اللہ کے دوران بھی ہم وقت اس نماز کو مؤخر نہیں کر سکتے، تو ذرا سوچیں آپ کن کاموں میں ہم ہوتے ہیں نماز چھوڑ دیتے. دکان ہم تھوڑی دیر کے لیے بند نہیں کر سکتے، اپنی زمین سے، اپنے باغ سے، اپنے دفتر سے تھوڑی دیر کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے، 10 منٹ کا وقت، اور نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ مؤخر نہیں کر سکتے. ہاں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں ان سلسلے میں نہیں کہوں گا. ایک سرجن ہے، وہ آپریشن کر رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ ابھی اس آپریشن کو چھوڑ دو، آپ چلے آؤ. یہ تو ایک الگ ایکسیپشنل کیسز ایسے ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ایسے کام ہیں کہ آپ ان کو مؤخر نہیں کر سکتے. ایک سرجن کیسے اس پیشنٹ کو چھوڑ سکتا ہے؟ اس کے لیے الگ چیز ہے، اس کے لیے الگ حکم ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن ہم چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر نماز کو مؤخر کرتے ہیں. ہاں اس وقت ذرا میرے کپڑے ٹھیک نہیں، اب پڑھوں گا شام کو، سب اکٹھی نمازیں پڑھوں گا. تو پہلی چیز یہ کہ وقت پر ادا کرنی ہے نماز. دوسری چیز جس کی طرف ہم توجہ دینا چاہتے ہیں اور جو اہم ہے، سب سے زیادہ اہم اب یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے بھی ہیں، وقت کا بھی خیال رکھتے ہیں، آتے ہیں وقت پر ہم، لیکن نماز جس انداز سے ہم نے پڑھنی تھی، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ، وہ خشوع ہم اختیار نہیں کر پاتے. وہ خشوع ہم کیسے اختیار کریں گے اس کے سلسلے میں کچھ ٹپس، یعنی کچھ ایسی چیزیں دوں گا میں انشاءاللہ العزیز. اگر آپ کوشش کریں گے، کوشش کیا کرنا ہے، یہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور ہماری نمازیں جو ہیں وہ ہباء منصورہ نہ بن جائیں، وہ دھول نہ بن جائے، وہاں پہ اڑا نہ دی جائیں، تو پھر تو کرنا ہے یہ چیز. خشوع اور خضوع کیسا؟ وہ اکثر واقعہ آپ سنتے ہیں. ایک مہاجر اور ایک انصاری، ان کو جب بھیجا گیا، پہرے دار تھے وہ، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سو جاؤ، ابھی پہلے حصے میں پہرا دیتا ہوں.
وہ سو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں، میں نماز ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے نماز شروع کی، دشمن کی طرف سے تیر آ گیا، ایک کندھے پہ آ گیا، نماز نہیں توڑی، دوسرا کندھا بھی زخمی، تیسرا جب تیر چلا تو خون کافی بہہ رہا تھا، انہوں نے اس وقت سجدے میں گئے، وہ ساتھی کو جگا دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا، آپ نے پہلے ہی کیوں نہیں جگا دیا؟ اس نے کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میں چاہتا تھا کہ سورت کو مکمل کروں۔ یعنی وہ اتنا ڈوبے ہوئے تھے اللہ کے اس کلام میں، ایسی لذت حاصل کر رہے تھے وہ، انہیں تیروں کا بھی، اس اپنی جان کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جان جاتی ہے تو 1000 بار جائے، مگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اسے میں بیچ میں کاٹنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے تو میں اب بھی آپ کو نہیں بولتا، میں مکمل نماز کرنے کے بعد ہی آپ کو جگاتا، یا موت آ جاتی، شہادت کی موت آ جاتی، میں آپ کو جگانے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ یہ خشوع ہے، یعنی اس قدر ڈوبے ہوئے تھے وہ اللہ سے گفتگو میں، اس طرح سے وہ بات کر رہے تھے اللہ کے ساتھ، کس انداز سے وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ اس میں پہلی چیز جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروں گا، جس وقت ہم شروع کرتے ہیں، جب ہم وضو کرتے ہیں، وضو سے ہی آپ شروع کریں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ پہلی چیز، وضو کے دوران آپ نے سوچنا ہے کہ میں اللہ کا ایک حکم مان رہا ہوں۔ وضو والی آیت ذہن میں رکھیے، قرآن پاک میں جہاں وضو کرنے کا حکم، گویا میں اللہ کا حکم مان کر وضو کر رہا ہوں۔ پھر آپ دوسری چیز ساتھ ہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کیا ہے وضو کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں وضو کے دوران تو ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں، آپ کلی کرتے ہیں تو زبان کے گناہ دھل جاتے ہیں، آپ جب چہرہ دھوتے ہیں تو آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ یعنی جو آپ نے فضیلت بتائی ہے اور فائدہ بتایا ہے وضو کا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، کتنا بڑا کام آپ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کوئی چھوٹا کام نہیں کریں، بڑا اہم کام آپ کر رہے ہیں جس وقت آپ وضو کر رہے ہیں۔ جب آپ مسجد کے لیے آ رہے ہیں تو ذہن میں رہے کہ حضور کا فرمان کیا ہے کہ مسجد میں نماز آپ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ، گویا آپ نے 27 نمازیں ادا کی۔ ہر قدم آپ کا جو اٹھ رہا ہے یہ آپ کے لیے نیکیاں اور آپ کی برائیوں کو ختم کر رہا ہے، نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھی جا رہی ہیں۔ پورے شعور کے ساتھ آپ کا چلنا بھی ہے، اس وقت بھی آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں اللہ سے اس وقت بھی۔ اور جب آپ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے اور مسجد میں آپ نے نماز بھی اب شروع کی، تو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یعنی پہلے ہی سے وضو کے دوران بھی آپ بڑے محتاط ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے تھے تو وضو کے دوران آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا۔ ایک شخص نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کا چہرہ اکثر وضو کے دوران سرخ ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں کہ میں کس سے ملنے جا رہا ہوں، میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، کس سے ملنے جا رہا ہوں، چہرہ سرخ نہیں ہوگا۔ صلاح جو ہے نا، صلاح کا اکثر جو مطلب لکھتے ہیں کہ دعا، لیکن صلاح جو صلہ سے صلہ ہوتا ہے ملنا، نماز جو صلاح ہے، صلاح میں ہم ملتے ہیں اللہ سے، ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم کچھ مانگتے ہیں اور وہاں سے کچھ سنتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس وقت تصور یہ کرنا چاہیے، ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک ٹیچر جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں آسانی سے بات آ سکتی ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ اس نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا اس کو کھڑا کیا جاتا ہے، بھائی میں نے کیا کہا تھا سر، آپ نے کہا تھا فلاں سبق لکھ کر لانا، یہ یاد کرنا، وہ بات کیوں نہیں کیا ہے؟ پھر جب ہم پڑھتے ہیں نہیں قرآن پر، جب ہم کھڑا ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، تو جب ہم کوئی بھی آیت یہاں پر پڑھیں کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے، ہم نے فلاں کام کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہوتا ہے کیا یہ جو تم نے پڑھا، جو میں نے کہا تھا وبالوالدین احسانا، کیا احسان کا سلوک کیا آپ نے باپ کے ساتھ؟ کیا ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا آپ نے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ہم پڑھتے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، چاہے پڑھنے والا ہو سننے والا ہو،
وہ اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے کہا تھا یتیموں کو کھانا کھلانا، مسکین کو کھانا کھلانا، یہ کرنا وہ کرنا. تو یہ ایک سوال ہوتا اللہ کی طرف سے، کھلایا یتیم کو، پہنایا مسکین کو، کیا یہ کام کیا؟ جو ہم دہراتے ہیں کوئی بھی کام جو پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی ہدایات کو دہراتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے ہم سے کیا کہا تھا اور ہم کتنا کامیاب ہوئے، ہم خود اپنی زبان سے کہتے ہیں. گویا اگر نہیں کیا ہے چلو کوئی بات نہیں، آپ اس وقت آئے نا، اب آپ نے کہا کہ یہ کرنا ہے، اب کرنا، اس وقت معاف کر دیا جاتا ہے. وہ جو حضور نے فرمایا کہ جب ایک شخص کا گھر ہے نہر کے کنارے، دریا کے کنارے، اگر دن میں 5 مرتبہ وہ غسل کرے اس کے بدن پہ میل نہیں رہتا. یہ یہی مثال ہے کہ وہ آتا ہے اپنے گناہ معاف کرواتا ہے کہ آج تک تو میں نے یہ کام نہیں کیا، بس اب کروں گا. بار بار اگر اس سے غلطی ہوتی ہے پھر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے جائیں گے. ایک وقت ضرور آئے گا جب وہ شعوری طور یہ کام کرے گا، ایک وقت آئے گا وہ حالت اس کی ہو جائے گی جیسا کہ ہونی چاہیے، وہ تبدیلی آئے گی جیسی کہ تبدیلی آنی چاہیے. کھڑے ہو جاتے ہیں ہم، اللہ اکبر جب کہتے ہیں، یہ انگلیاں بند کر کے جب ایسے ہم اللہ اکبر، کانوں تک آپ ہاتھ لیتے ہیں، کانوں کو چھونا نہیں ہے. جیسے کچھ لوگ کانوں کو ایسے پکڑتے ہیں ایسے کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. کانوں تک ہاتھ لیں، ایسے آپ جب اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ باندھیں گے، آپ پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک. بہت بڑی اہم دعا ہے یہ. لیکن اس کے علاوہ بھی دعائیں آئی ہیں. دعائیں استفتاح اسے کہتے ہیں، یعنی جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے استفتاح یہاں سے ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں، اگر کبھی وہ بھی ہم پڑھیں گے، کیونکہ جو آٹومیٹک ہماری زبان پہ دعائیں آ جاتی ہیں نا، جو یاد ہوتی ہیں زبان، یہاں سے پتہ ہی نہیں ہم نے کیا بولا کیا نہیں پڑھا. اگر آلٹرنیٹ بھی ہم پڑھیں، ایک اور دعا اس وقت ہم پڑھ سکتے ہیں جو بہت ساری احادیث کتب احادیث میں آئی ہے، وہ بھی جیسے ایک یہ ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. شعور کی بیداری کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے، کبھی کبھی اس کی جگہ یہ پڑھیں، کبھی آلٹرنیٹ، کبھی ایک کبھی کس، کیوں؟ تاکہ ہم ذہنی طور حاضر رہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، بار بار کوئی ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، وہ ہم پھر آٹومیٹک انداز میں چلتے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، رکتے نہیں، ہم ٹھہرتے نہیں ہم کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اسی طرح سے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، رکوع میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. اکثر ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ کون سی تعریف ہے؟ آپ خود بھی اندازہ کریں، اگر آپ کسی کا کوئی کام کرے، اس نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہو، وہ کہے شکریہ 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 شکریہ، کیا آپ اس کا پسند کریں گے یہ کہنا؟ شکریہ ہی اس نے کہا، لیکن آپ کو اس کا یہ کہنا پسند؟ کہے گا تمہارا شکریہ تمہیں ہی واپس، دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے. تو وہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں ہم کیا کہتے ہیں. تو سبحان ربی العظیم پوری قوت کے ساتھ، دل کے ساتھ جب ہم کہیں گے. اور وہاں بھی آلٹرنیٹ ایک اور دعا بھی ہمیں سکھائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو آپ بھی کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. سبوح اللہ ہے، قدوس اللہ ہے، رب الملائکہ فرشتوں کا رب ہے وہ، اور روح یعنی حضرت جبرائیل کا رب ہے وہ. کبھی یہ بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، رکوع میں بھی پڑھی ہے، سجدے میں بھی پڑھی ہے. آلٹرنیٹ کیوں کہتا ہوں میں کہ یہ جو ہمارا جو ہم ہوتے ہیں، جیسے وہ آن کیا بٹن ریموٹ پہ، بس شروع ہو گئے ایک سے لے کر اینڈ، لیکن اگر تھوڑا سا کبھی کبھی تبدیلی کرتے جائیں گے. اسی طرح جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں، صورتوں میں بھی اگر ہم تبدیلی کرتے جائیں گے، ایک ہی صورت نہیں، عام طور پہ انا اعطیناک الکوثر، اللہ اکبر، تبدیلی کرتے جائیں. تو خشوع حاصل کرنے کے لیے کیا کہ جب ہم پڑھیں تو تھوڑا سلو سپیڈ میں اور شعور کی بیداری کے ساتھ سوچ سمجھ کر کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں.
اگر زیادہ نہیں آخری 10 صورتوں کے معنی کم سے کم ہم یاد کریں. فی الحال تو یہ انتہائی میں کہتا ہوں کس قدر یہ ڈھٹائی ہے کہ ہم نے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اور وہ تعلیم کا ہم نے مقصد یہ رکھا تھا کہ ہمیں کوئی نوکری ملے, کوئی جاب ملے, ہم پیٹ پالیں. وہ پیٹ پالنے کے لیے ہم نے لاکھوں روپے خرچ کیے, لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ہم ہزاروں کیا سینکڑوں روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے. یعنی ہم کچھ چھوٹی سی رقم بھی خرچ نہیں کر سکتے, یا اس کی کوئی اہمیت ہی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں تو جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا پڑھا جا رہا ہے. ابھی میں 2 روز پہلے میں نے ایک کلپ سنی, اس کی مولانا سجاد نعمانی, بہت اچھے عالم, آپ جانتے ہیں, مستند عالم ہیں. ان کا ایک کلپ سن رہا تھا میں, انہوں نے اس میں کہا کہ لوگ سمجھتے ہیں گناہ, زنا کو, چوری کو, یا اس قسم کی کچھ برائیاں, ان کو ہم گناہ سمجھتے ہیں, لیکن ہم قرآن کو سمجھ کر نہ پڑھنے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. انہوں نے کہا ان گناہوں سے بڑھ کر ہے یہ گناہ کہ ہم قرآن کو نہ سمجھیں. ذرا سوچیں, یہ بڑی اہم بات ہے. ایک عام انسان سے نہیں, ایک بہت بڑے عالم سے یہ بات کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا زنا, چوری وغیرہ سے بڑا گناہ ہے یہ کہ ہم قرآن کو نہ سمجھیں, ہمیں فکر بھی نہ ہو کہ ہمیں یہ سمجھ آئے. سیدھی سی بات سمجھ میں آنے والی, اللہ نے کہا ہے چوری نہ کرو, ہم چوری نہیں کرتے, لیکن یہ کیسے معلوم ہے کہ اللہ نے یہ کہا جب تک نہ ہم قرآن پڑھیں. وہ اللہ کا خط ہمارے پاس ہے, ہم کوئی اہمیت ہی اس خط کی نہیں سمجھتے, ہم اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے. اور ہم کو یہ پٹی پڑھائی گئی ہے کہ آپ پڑھو فاتحہ سے ناس تک آپ کو اتنا ثواب ملے گا. یہ ثوابوں والا تصور جو ہے اس نے ہمارے دین کو خراب کر دیا کہ بس ثواب کرو جمع, ثواب ملے گا بس. کتاب ہدایت ہے قرآن, ثواب کہاں جائے گا؟ ثواب اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے ہمیں, لیکن جو اصل مقصد ہے قرآن کا یہ ہمیں ہدایت دیتا ہے. تو جب آپ نماز شروع کریں وہاں بھی دیکھیں, جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس وقت آپ سمجھیں کہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں کر سکتا, جب تک نہ آپ کی مدد ہو. ایاک نستعین, میری مدد فرما کہ میں ٹھیک طرح سے تیری بندگی ادا کروں. سوچ سمجھ کر جب آپ پڑھیں گے, اور وقفہ دے دے کر, تیزی سے آپ نہیں پڑھیں گے. ایک جو صلاۃ خاشعین ہے, خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں کی جو صفت ہے, جو بہترین نماز, اور وہ نماز جسے ہم کہیں گے جو جلدی سے پڑھی جائے, تعجیل کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, 1 منٹ کا یا 2 منٹ کا فرق پوری نماز میں آ جائے گا. اگر آپ آہستہ آہستہ بھی پڑھیں گے نا, کوئی زیادہ ٹائم اس میں وہ ڈفرنس نہیں آئے گا, 1 منٹ یا 2 منٹ کا آئے گا. اور بہترین نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں صرف 1 یا 2 منٹ کی جلدی کے لیے. بار بار جب آپ نماز ادا کریں گے تو بار بار یہاں دیکھیں گے آپ پر حملہ ہوتا ہے, کبھی خیال گھر کا, کبھی کچھ. یہ شیطان ہے جسے آپ جانتے ہیں, خنزب نام ہے اس شیطان کا. یہ خنزب نامی شیطان جو اس کا کام یہ ہے کہ وہ آتا رہے گا, آتا رہے گا, لیکن آپ نے اس کے آنے کی فکر نہیں کرنی ہے. جتنی بار بھی وہ آپ کی توجہ کہیں ادھر ادھر لے جائے, آپ نے پھر توجہ ادھر ہی کرنی ہے, لیکن سمجھ کر جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. یہ ایک اور اہم بات ہے کہ سمجھ کر آپ پڑھیں گے. تو یہ کچھ باتیں ہوئیں. پہلے وضو کے دوران کیا خیال رکھنا ہے, آتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا ہو, جب کھڑے ہو جائیں گے کس کے سامنے آپ کھڑے ہو رہے ہیں, فطر السماوات والارض, کوئی کسی انسان کے سامنے نہیں, کسی کمزور کے سامنے نہیں, بلکہ جس نے یہ 7 آسمان بنائے, زمین بنائی, فطر السماوات والارض, جو قیامت کے دن جس کے دائیں ہاتھ میں یہ سارے ہوں گے, یہ سارے آسمان و آسمان جو ہیں اللہ کے دائیں ہاتھ میں ایسے ہوں گے. کہے گا بتاؤ کہاں ہے وہ آج, وہ جبارون, این المتکبرون, کہاں ہے وہ؟ تو اس ذات کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد آپ جو بھی پڑھیں کوشش کریں آپ سمجھ کر پڑھیں, جتنا بھی آپ سے ہو سکے. جوانوں سے میں خصوصاً کہوں گا آج سے ہی اپنا یہ ایک وہ گول سیٹ کریں کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے,
ایک ایک آیت ایک ایک لفظ ہماری سمجھ میں آ جائے، اتنی عربی ہم ضرور سیکھیں گے۔ اور پھر تھوڑا سا سلو ڈاؤن، آہستہ آہستہ پڑھیں گے، جب بھی پڑھیں گے آپ تعجیل کے ساتھ نہیں، جلدی کے ساتھ نہیں، سلو۔ اور پھر آخری بات یہ کہ آپ اس بات کا احساس کریں گے کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے گفتگو کے دوران کیسے گفتگو کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کسی وقت اور باتیں کریں گے کیونکہ وقت چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے نماز ادا کرنے کا آپ نے حکم دیا ہے ہم اسی انداز سے ادا کریں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔